لائے مکہ کی سرزمین پر جہاں بچیوں کو زندہ زمین میں دبا جاتا تھا، بچیوں کا قتل کیا جاتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی سب سے منحوس گھر اس کو سمجھا جاتا تھا، ایسے ماحول میں حضرت عبداللہ کے آنگن میں مائی آمنہ کی گود میں اللہ کا پیغمبر تشریف لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ مائی آمنہ کہتی ہیں صبح کا وقت تھا، میں صرف 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب کچھ کہیں کہ مجھے کہیں دور جانا ہے، اسی لیے میں بیچ میں آ گیا ہوں۔ آپ کا پروگرام چلے گا 2:30-3 بجے تک، علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ میں اپنی حاضری لگا کر اس لیے کہ میرا وہ مولانا صاحب سے وعدہ تھا، تو لہٰذا اس وعدے کے مطابق اور اس علاقے میں مجھے آنا، کیونکہ میں پریزیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا خالی وہ لمبی پگڑی باندھ کر وہ گھومتا رہے، اس کا کام ہے کہ ہر جگہ جہاں آپ کو یاد کیا جائے وہاں اپنے ساتھیوں کی غمی خوشی میں آپ شریک ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہٰذا مجھے جانا ہے 2-4 منٹ، اس کے بعد ہمارے صاحب کچھ فرمائیں گے، تو پھر آگے کا پروگرام جو ہوگا وہ آپ کے ناظم اجلاس بتائیں گے آپ کو۔ آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مائی آمنہ کہتی ہیں کہ وہ نور جب دنیا میں ظاہر ہوا، میں نے مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، آسمان کے ستارے میرے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ مائی آمنہ ہے، فرماتی ہیں جب وہ نور میرے بدن میں آیا تھا، دھوپ میں نکلتی تھی تو آسمان کا بادل میرے سر پہ سایہ کر دیتا تھا، میں سوکھی زمین سے گزرتی تھی، سوکھی زمین پر ہریالی آ جاتی تھی، سوکھے چشموں کے قریب سے گزری، رب نے ان میں پانی جاری فرما دیا، سوکھے دریاؤں کے قریب سے گزری، خدا نے پانی جاری کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سوکھے ہوئے جن تھنوں میں بکریوں کے دودھ نہیں ہوتے تھے، پاس سے گزرنے کی دیر ہوتی تھی، رب ان کے تھنوں میں دودھ دے دیتے۔ مائی آمنہ کہتی ہیں میں نے اگر گھڑا بھر کے پانی کا لانا ہوتا، مشکیزے کے لیے ڈھول تراب میں کنویں میں ڈالتی تھی، مجھے بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود بخود بھر جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائی کہتی ہے کہ جب وہ نور ظاہر ہوا تو اس نے مکہ میں بیٹھا، میں مکہ میں تھی، لیکن گھر کے اندر سے میں شام اور بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلر کے اس مدرسے میں جشن میلاد النبی کرنے والوں، جس پیغمبر کی آمد کے صدقے میں مائی آمنہ مکہ سے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ سکتی ہیں، وہ نبی گنبد خضرا سے کلر کے آج کے ان غلاموں کو بھی دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ شریف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے نبی کی محبت میں، اور میں تو کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، مولانا رومی کہتے ہیں، لوگوں اگر مچھلی کے کان میں درود کی آواز سے اگر وہ دنیا کی آگ میں جلنے سے بچ سکتی ہے تو ہم یا نبی کا نعرہ لگا کر جہنم کی آگ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد۔ ہمارے آقا کے جیسا دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں، بے شک حق ہے، بے شک۔ ہر نبی جو جس دور میں آیا، جس زمانے میں آیا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہوتا تھا، بے شک سبحان اللہ۔ اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہو۔ پیغمبر جس زمانے میں بھی آئے 1,24,000 کم و بیش، ہر پیغمبر اپنے دور میں کائنات میں سب سے خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سارے خوبصورت پیغمبروں میں ہمارے آقا سب سے خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ انت نور نوری و سر سری
وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی وجعلت فداک ملکی من العرش الی ما تحت الارض. سبحان اللہ بہت خوب. فرمایا حبیب آپ تو میرے نور ہو، میرے نور کے عکس جمیل ہو، میرے رازوں میں سے ایک راز ہو. اور اے میرے حبیب میں نے کائنات کو تمہارے اوپر قربان کر دیا. میں نے جنت تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہاری خاطر بنایا، زمین کا فرش تمہاری خاطر بنایا. میں نے چاند و سورج، میں نے شجر و حجر، میں نے خشک و تر کائنات کی ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے. اور اسی پر نہیں، پھر آگے دیکھیں آپ لوگوں بلا تشبیہ، کوئی کسی منسٹر کا قریبی ہو، کوئی کسی افسر کا قریبی ہو، کتنا خوش ہوتا ہے. اور جو رب کا محبوب رب کا قریب ہے اور راضی اتنا، ایڈمنسٹریٹر صاحب کہیں مولوی صاحب آپ جو کہو میں وہ کر دوں گا، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. تو جناب کئی دنوں تک تو ہمارے مولوی کو، ہمارے سرپنچ کو نیند نہیں آئے گی. بے شک بولو جی جی. لیکن لوگوں جن آسمان کا، زمین کا، کائنات کا خالق، کائنات عالم کا خالق کہتا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا حبیب کائنات میری مرضی چاہتی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی اور رسول میری مرضی چاہتا ہے، ہر فرشتہ، ہر انسان میری مرضی چاہتا ہے. 14,000 یا 18,000 یا 70,000 دنیا میں مخلوقات ہیں، ہر مخلوق، ہر شے اللہ کی مرضی چاہتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد. سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ. زندہ دلی سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے حبیب سب میری مرضی چاہتے ہیں، میں تیری مرضی چاہتا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ. تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ حضرت فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان ذرا اونچی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، اور دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. تو ہر پیغمبر اپنے دور میں ساری مخلوق میں خوبصورت اور خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. خوبصورت بھی اور خوب سیرت. اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں لوگوں میں نے کائنات میں آقا کے جیسا کوئی خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے آقا کے جیسا دنیا میں کوئی طاقتور نہیں دیکھا کہ آقا کریم سب سے زیادہ طاقت والے تھے، اور آقا کریم سے زیادہ میں نے سخاوت کرنے والا بھی کوئی نہیں دیکھا. آقا سے زیادہ سخاوت کرنے والا بھی، بولو ذرا زندہ دلی سے، سب سے زیادہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے لوگوں یہ مدرسے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے طالب علم کو کھانا کھلایا، جس نے طالب علم کو کھانا کھلایا گویا اس نے میرے مہمان کو کھانا کھلایا. سبحان اللہ. اور جس نے عالم دین کو کھانا کھلایا اللہ کے حبیب نے فرمایا گویا اس نے مجھے کھانا کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جو عالم دین کی مجلس میں بیٹھا
وہ میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ اسے جنت میں بٹھائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ سبحان اللہ جنت میں بیٹھا بولو بولو بولو. جنت میں لوگوں آپ کو نماز کا طریقہ, آپ کو جنازے کا طریقہ, آپ کا باپ آپ کا دادا دنیا سے جاتا ہے ان کی بخشش کی دعا کرنے والا ہائے ہائے بے شک کون